اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین مکرم، دنیا کی تاریخ عظیم لوگوں کی تاریخ ہے، لیکن سب سے عظیم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ صرف انسانوں کی بلکہ خالق کائنات کی رضا مل جاتی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو بچپن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھا، ایک ایسا سپہ سالار جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ پوش ہوتے وقت بھی لشکر کی قیادت سونپی، ایک ایسا عاشق رسول جس کی جوانی ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے اس عظیم نوجوان کی جس کا نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ چلیے تاریخ کے اس وقت میں واپس چلتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ایک نوجوان پروان چڑھ رہا تھا۔ سامعین مکرم، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایک عظیم خاندان سے تھا۔ آپ کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہی زید بن حارثہ جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا، اور قرآن نے اعلان کیا کہ بیٹے صرف نسبت سے ہوتے ہیں لیکن محبت کا درجہ پھر بھی باقی رہا۔ آپ کی والدہ کا نام ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی ماں کے بعد ماں کہا۔ اسی طرح اسامہ بن زید نبی علیہ السلام کے نہایت قریب محبت اور شفقت میں پروان چڑھتے رہے۔ سامعین مکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن بن علی کو ایک گھٹنے پر بٹھاتے اور اسامہ بن زید کو دوسرے گھٹنے پر، اور فرماتے اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ سوچیں، کائنات کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سے محبت کا اعلان کرے تو وہ شخص کیا مقام رکھتا ہوگا۔ سامعین مکرم، حضرت اسامہ کم عمری میں جنگوں میں شرکت کے خواہش مند تھے۔ غزوہ احد اور خندق میں شریک ہونے کی اجازت نہ ملی، لیکن فتح مکہ اور حنین کی جنگوں میں وہ صف اول میں موجود تھے۔ ان کی شجاعت، فہم اور قیادت کے جوہر جلدی نمایاں ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو سپہ سالار بنایا، یہ اسلام کی تاریخ کا وہ مقام ہے جو آج بھی سبق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند دن قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر ترتیب دیا جو رومی سلطنت کی سرحدوں کی طرف بھیجا جانا تھا، اور اس کا سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ غور کیجئے کہ اس لشکر میں کون کون شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سپہ سالار کون؟ ایک 17 یا 18 سالہ نوجوان اسامہ بن زید۔ سامعین کرام، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے ایک کم عمر نوجوان کو سرداری کیوں؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے فرمایا کہ اگر تم اس کی سرداری پر اعتراض کر رہے ہو تو یاد رکھو تم اس کے باپ زید کی سرداری پر بھی اعتراض کرتے تھے، حالانکہ وہ سرداری کے لائق تھا اور اسامہ بھی ہے۔ سامعین مکرم، یہ ایک زبردست پیغام تھا۔ اہلیت عمر سے نہیں، کردار اور قابلیت پر پرکھی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اس کے بعد مدینے میں فتنہ برپا ہونے لگا، کچھ قبائل مرتد ہو گئے، مسلمانوں کی قیادت کا بحران پیدا ہو گیا، لیکن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے حکم کو مقدم رکھا اور اعلان کیا کہ اگر مجھے درندے کھا جائیں تب بھی میں اس لشکر کو بھیجوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ سامعین کرام، حضرت اسامہ لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ یہ سفر مشکل تھا، دشمن کی سرحدیں تھی، لیکن اللہ کی مدد نازل ہوئی اور وہ کامیابی سے لوٹے۔ جب وہ واپس آئے تو پورا مدینہ انہیں فتح کے ہیرو کی نظر سے دیکھتا تھا۔ سامعین مکرم، حضرت اسامہ بن زید نہ صرف میدان جنگ کے بہادر تھے بلکہ وہ انتہائی نرم دل اور سادہ مزاج اور عبادت گزار بھی تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیکھی ہے، میں وہی بننا چاہتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ ان کا دل تو اس وقت رو پڑا جب ایک جنگ میں ایک کافر نے کلمہ پڑھا، لیکن اسامہ نے سمجھا شاید ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے اور اسے قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سخت ناراض ہو گیا اور فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اس دن کے بعد حضرت اسامہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی اور کہتے کاش میں اس دن مسلمان نہ ہوا ہوتا تاکہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ سامعین مکرم، حضرت اسامہ بن زید نے خلافت راشدہ کے دور میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی
اور زیادہ تر وقت عبادت اور تدبر میں گزارا۔ ان کی وفات مدینہ میں 54 ہجری کے قریب ہوئی۔ ان کی عمر اس وقت 60 برس تھی۔ ان کے جنازے پر تمام صحابہ اشکبار تھے کہ ایک عاشق رسول، ایک کم عمر سپہ سالار اور ایک وفادار غلام مصطفیٰ رخصت ہو چکا تھا۔ سامعین کرام، آج کے نوجوان اسامہ بن زید کی سیرت میں رسول سے محبت، قیادت، ایمانی غیرت، عاجزی اور قربانی سب کچھ پا سکتے ہیں۔ اگر 17 سال کی عمر میں کوئی شخص امت کا سپہ سالار بن سکتا ہے تو آج کا نوجوان سوشل میڈیا کا غلام کیوں ہے؟ آج کے نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اسامہ بن زید جیسا بنائے، کردار میں پختہ، عمل میں سچا، زبان میں نرم، دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ سامعین مکرم، حضرت اسامہ بن زید کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں خلوص ہو، نیت میں صداقت ہو اور نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو کوئی عمر چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی خواب بڑا نہیں ہوتا، کوئی منزل دور نہیں ہوتی۔ سامعین مکرم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل تاریخ کے ان سنہرے کرداروں کو سمجھے تو ہماری اس کوشش کو پھیلائیے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ ایسے ہی تاریخی، اسلامی اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ روشنی ہر دل تک پہنچے، کیونکہ ہم وہ چراغ جلانا چاہتے ہیں جو دلوں کو جلا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔